السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم سب کے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سیاح اعلی مکان، فخر دو جہاں، سرور عالم نور مجسم، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواح و نافذات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں انتہائی محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے پاک مقدس اور بابرکت و عظمت والے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ اے محبوب، چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا اور نہ بیزار ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے پیارے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یہ آیت کریمہ بڑی شان والی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مژدہ اور خوشخبری سنائی ہے کہ پیارے محبوب، آپ کا ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہی ہوگا، خراب وقت نہیں آئے گا۔ جو بھی وقت، جو بھی منٹ، جو بھی گھنٹہ، جو بھی دن، جو بھی رات آئے گی، وہ آپ کے لیے بہتر ہی ہوگی۔ مفسرین کرام نے اس کے بارے میں کئی باتیں نقل فرمائی ہیں کہ یہ آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک مطلب تو یہ فرمایا کہ آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی۔ اگر آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو آخرت دنیا سے بہتر ہوگی، اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو واقعی یہ تاریخ سے، احادیث کریمہ سے، قرآن سے ثابت ہے کہ حضور کی ہر آنے والی گھڑی، آپ کا آنے والا وقت پچھلے وقتوں سے بہتر ہی ہوا ہے، اس سے کم نہیں ہوا۔ یہ ایک توضیح مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب، آپ کی امت آپ کے لیے بمنزلہ اولاد ہے۔ نبی اپنی امت کے لیے روحانی باپ کی طرح سے ہوتے ہیں۔ ہمارے جسمانی باپ ہمارے ابا ہوتے ہیں، اور نبی جو ہے روحانی
باپ ہے۔ اولاد کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے خوشی سے۔ اگر بیٹا پڑھ لکھ کر کے کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو گیا، نوکری لگ گئی، اور یا پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، اچھے عہدے پہ پہنچ گیا، اور اگر کوئی IAS آفیسر بن گیا تو باپ کا سینہ جو ہے خوشی سے چوڑا ہو جاتا ہے، فخر ہوتا ہے باپ کو۔ تو بیٹے کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے، اولاد کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے، تو اصل خوشی جو ہے باپ کو ہوتی ہے۔ قیامت میں رب تبارک و تعالی جب امت محمدیہ کو جنت عطا فرمائے گا، اور جنت کی نعمتیں جب اس امت کو حاصل ہوں گی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ حضور کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تمہیں میں سے تشریف لایا کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گراں گزرتا ہے۔ تم اگر مصیبت میں پڑتے ہو تو تکلیف ان کو ہوتی ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے بہت ہی چاہنے والے ہیں۔ ماں باپ بھی ہماری بھلائی چاہتے ہیں، لیکن ماں باپ سے کروڑوں درجہ زیادہ بھلائی جو ہمارے لیے چاہتے ہیں وہ ہمارے نبی ہیں۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس پر۔ اگر بیٹا بیمار پڑ جائے تو ماں باپ بھی ہے 2 دن 4 دن 10 دن رات بھر جاگ کر کے تیمارداری کریں گے، دعائیں کریں گے، لیکن اگر بیماری لمبی ہو جائے تو پھر دھیرے دھیرے ماں باپ بھی جو ہے پھر سونا شروع کر دیتے ہیں، رات بھر نہیں جاگتے۔ لیکن ہائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر امت کے لیے ایسے جاگتے ہیں کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا، اور ایک ایک آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دیا کرتے تھے کہ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، پروردگار اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، لیکن اگر تو کرم فرمائے اور انہیں بخش دے تو تو غفور الرحیم ہے۔ جس طرح حضور ہمارے لیے جاگے ہیں، کوئی جاگا ہے اتنا؟ کوئی نہیں جاگا۔ ابھی میں نے ایک روایت پڑھی، وفات شریف کے وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آنے کی اجازت طلب کی۔ جبریل امین پہلے سے حاضر تھے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جب حاضر بارگاہ ہوئے تو حضرت اسرائیل اجازت لے کر کے دروازہ پہلے کھٹکھٹایا۔ سیدہ فاطمہ تھیں، فرمایا کون؟ تو کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ فرمایا ابھی ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بعد میں آنا۔ لیکن پھر دروازہ کھٹکھٹایا، جب 2-3 بار ہوا اور حضور کو احساس ہوا، حضور نے توجہ فرمایا تو ارشاد فرمایا بیٹی اسے اندر آنے دو۔ یہ وہ ہے جو کسی کے گھر میں آنے کے لیے اجازت طلب نہیں کرتا۔ جی بہرحال جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پریشانی کے آثار آئے، پریشانی کی علامتیں، بے چینی پیدا ہوئی۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے والے ہیں، آپ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، یہ بے چینی کیوں؟ فرمایا میں اپنے لیے بے چین نہیں ہوں، امت کے لیے بے چین ہوں۔ حضرت جبریل امین کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے محبوب، ہمارا وعدہ ہے کہ موت سے 1 سال پہلے بھی اگر آپ کی امت توبہ کر لے تو ہم انہیں بخش دیں گے۔
لیکن حضور راضی نہیں ہیں۔ عرض کیا پروردگار موت کا وقت معلوم نہیں کب آ جائے، میری امت کو کیسے معلوم ہوگا کہ ابھی مرنے میں 1 سال ہے؟ جب موت کا وقت ہی معلوم نہیں ہے تو پھر 1 سال پہلے وہ توبہ کیسے کرے؟ ارشاد ہوا ٹھیک ہے، اگر 1 مہینہ پہلے بھی اگر توبہ کرے تو ہم قبول کر لیں گے۔ عرض کیا پروردگار یہ بھی تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ میری امت کو معلوم ہی نہیں ہے کہ موت کب آئے گی۔ تو ارشاد ہوا پیارے، اگر جاں کنی کے وقت بھی، مرتے وقت بھی اگر آپ کی امت توبہ کرے گی تو ہم قبول فرما لیں گے، گناہوں کو بخش دیں گے۔ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ ماں باپ بھی، آپ غور کر کے دیکھیں، ماں باپ بھی اس قدر مہربان نہیں ہے ہمارے لیے جس قدر ہمارے حضور مہربان ہے۔ ہماری بخشش کی ہر وقت حضور کو فکر ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو جب جنت میں ہمارے حضور ملاحظہ فرمائیں گے اپنی امت کو کہ امت جنت میں ہے، جنت کی نعمتوں، جنت کے عیش و آرام میں ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حد درجہ خوشی ہوگی، اور اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جا رہا کہ پیارے محبوب، آپ کی آخرت آپ کی دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ دوسری توضیح فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ آلریڈی ہم اپنی جان اور اپنے مال کو بیچ چکے ہیں اللہ کے ہاتھ۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ دیا ہوا اسی کا۔ کتنا کریم ہے ہمارا رب۔ کبھی غور کیجئے، کبھی ان چیزوں کو بھی غور کیا کیجئے۔ بیٹھے بیٹھے جب اکیلے بیٹھے ہوں، پوتے پوتریاں آپ کے گئے ہوں نانی کے گھر، نانا کے گھر گئے ہوں، آپ اکیلے ہوں، تو ایسے عالم میں وقت نکال کے تھوڑا ان چیزوں پر بھی سوچا کیجئے، سوچا کیجئے۔ اللہ جان بھی اسی کی دی ہوئی، مال بھی اسی کا دیا ہوا، پھر بھی وہ یوں ہی نہیں لے رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے خرید لیا ہے، خرید، اور کیسے، کس چیز کے بدلے میں خریدا ہے؟ کسی دنیاوی فانی چیز کے بدلے میں نہیں، جنت جو باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ کا آرام کا گھر ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے مسلمانوں کے جان و مال کو خریدا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بہرحال یہ شعر یہاں پہ فٹ نہیں ہوتا، لیکن جب بات آئی تو دی ہوئی اسی کی ہے نا، تو جان بھی اسی کی دی ہوئی، مال بھی اسی کا دیا ہوا، پھر بھی وہ خرید رہا ہے، اور خریدا بھی کسی معمولی چیز کے بدلے میں نہیں بلکہ جنت کے بدلے میں خریدا۔ اچھا، ہم لوگ ڈائریکٹ بیچنے کے لیے گئے تھے؟ ہم لوگ ڈائریکٹ بیچنے کے لیے گئے تھے؟ نہیں نا، یہ سودا کس کے توسط سے ہوا؟ سبحان اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، حضور کے توسط سے اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو محبوب کے ذریعے خریدا، محبوب کے ذریعے خریدا اور جنت کے بدلے خریدا۔ تو ارشاد ہوا پیارے محبوب، مال آپ کی امت کا جان و مال، جو چیز بیچی گئی ہے آپ کی امت کی جان اور مال، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ پیارے محبوب، یہ جنت معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، اس لیے معراج کرائی گئی تاکہ حضور نے اپنی امت کے جان و مال کو جس چیز کے بدلے میں خریدا ہے، ثمن، اس چیز کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ پیارے، آپ نے جس چیز کو بیچا ہے
وہ تو آپ کی دیکھی ہوئی ہے ہی ہے، جس چیز کے بدلے میں بیچا ہے وہ بھی آ کر کے آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اس لیے معراج کرائی گئی۔ معراج کی حکمتوں میں سے حکمت یہ بھی ہے، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ جنت جو ہے، چونکہ جان و مال، امت کے جان و مال کے بدلے ہوتا کیا ہے، جب ہم کوئی چیز بیچتے ہیں تو جو چیز ہم بیچتے ہیں وہ خریدنے والے کی ہو جاتی ہے، اور خریدنے والا جو رقم دیتا ہے، جس کو ہم ثمن کہتے ہیں عربی زبان میں، وہ ثمن، وہ قیمت جو ہے وہ ہماری ہو جاتی ہے نا؟ یہی ہوتا ہے۔ ہم نے یہ موبائل آپ کے ہاتھ 5,000 میں بیچا تو یہ موبائل آپ کا ہوا اور وہ 5,000 ہمارے ہوئے۔ تو اللہ نے جنت کے بدلے امت کے جان و مال کو خریدا، تو وہ جنت جو ہے ہمارے حضور اور ہمارے حضور کی امت کی ہوئی، اور جان و مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں، وہ تو ویسی بھی ہے لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ خریدا، تو جنت گویا ہماری ملکیت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ بظاہر طور پر، ظاہری طور پہ اگر دیکھیں، ویسے تو حقیقت یہی ہے کہ حضور کائنات کی ہر چیز کے مالک ہیں۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں، نہیں میرا تیرا۔ تو حقیقی اعتبار سے کائنات کی ہر چیز حضور کی ملکیت میں ہے، لیکن ظاہری طور پہ اگر دیکھیں تو ظاہری اعتبار سے اگر دیکھیں تو حضور ساری دنیا کے مالک ظاہری اعتبار سے نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ جنت جو ہے وہ آخرت ساری کی ساری حضور کی ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی ہوگی اور باطنی اعتبار سے بھی ہوگی۔ اور جب کوئی کرائے کے گھر میں رہتا ہے وہ خوشی نہیں ہوتی، اپنے سنت مکان میں رہنے کا جو مزہ ہے اور جو خوشی ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا کے مقابلے میں حضور کے لیے آخرت بہتر ہے، اس لیے کہ وہاں جنت آپ کی مملوک ہوگی، آپ کی ملکیت کا گھر ہوگا، اور آپ اپنی امت کے ساتھ وہاں تشریف فرما ہوں گے۔ اس لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور تیسری بات فرماتے ہیں، تیسری وجہ، دنیا میں کفار آپ کو تنگ کرتے ہیں اور ستاتے ہیں، اور آخرت میں آپ کی امت تمام امتوں پر گواہ ہوگی، اور آپ تمام نبیوں اور رسولوں پر گواہ ہوں گے۔ قرآن کریم میں سے یہ بات ثابت ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے پوچھے گا کہ اے میرے انبیاء، کیا آپ نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے ہاں پروردگار، ہم نے تیرا پیغام مکمل طور سے پہنچا دیا تھا، لیکن یہ مانے نہیں تھے۔ اللہ ان سے فرمائے گا تم کیوں نہیں مانے تھے؟ تو وہ صاف کہیں گے ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، انکار کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے نبیو، اے پیغمبرو، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو سبحان اللہ، اس وقت پتہ ہے آپ کو تمام انبیاء کرام گواہی دینے کے لیے امت محمدیہ کو پیش کر دیں۔ امت محمدیہ گواہی دے گی کہ یا اللہ ہاں ان پیغمبروں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا تھا لیکن یہ نہیں مانے تھے۔ اب یہاں پہ وہ سارے کافر اس وقت خاموش ہو جائیں گے، ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں۔ کئی کو اس لیے کہ وہ جانیں گے کہ امت محمدیہ خود نہیں بول رہی ہے، جو رسول یا جس رسول کی یہ امت ہے اس رسول نے سب کچھ دیکھ کر کے ان کو بتایا۔ حضرات محترم، تو آج یہ دنیا، یہ کفار و مشرکین چاہے مسلمانوں کو کتنا ہی تنگ کریں، آخرت میں بول بالا امت رسول کا ہی ہوگا۔ یہ اسرائیل چاہے کتنا ہی بم برسائے، بول بالا انشاءاللہ فلسطین والوں کا ہی ہوگا۔ ہاں،
تو اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور چوتھی وجہ فرماتے ہیں دنیا کی حسنات اور لذات، آفات اور پریشانیوں سے گھری ہوئی زندگی ہے اور قلیل اور فانی ہے، اور آخرت کی نعمتیں پریشانیوں اور افکار سے خالی ہیں اور بہت زیادہ اور دائمی اور غیر منقطع ہے. یعنی یہ دنیا جو ہے طرح طرح کی پریشانیاں ہی ہیں، لیکن آخرت میں جب مومن جنت میں جائے گا تو ہر قسم کے فکر اور غم سے آزاد ہوگا. تو جو زندگی فکر اور غم پریشانیوں سے آزاد ہو یقیناً وہ دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہوگی. اس اعتبار سے فرمایا گیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ اس صورت میں ہے جب آخرت سے مراد واقعی آخرت ہو. اب دنیا کو دیکھیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی، ہر سیکنڈ جو آنے والا ہے گزرے ہوئے سے بہتر ہے، اچھا ہے. خیر کہتے ہیں بہت زیادہ بہتر کو، سمجھ رہے آپ؟ جو بہت زیادہ بہتر ہو اس کو خیر کہا جاتا ہے. اب میں آپ ذرا غور کیجئے، دنیاوی اعتبار سے غور کریں. شروع میں جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا کتنی ساری کٹھنائیاں تھی نا. آپ کے ماننے والوں کو انگاروں پہ لٹایا گیا، کانٹوں پہ گھسیٹا گیا، سینے پہ پتھر رکھے گئے، وغیرہ وغیرہ. ساری داستان ہم جانتے ہیں، سارے حقائق ہم جانتے ہیں. ہجرت کے بعد سبحان اللہ، ہجرت کے بعد معاملہ کتنا پلٹا، معاملہ ہی پلٹ گیا. اور یہاں عالم یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب حضور کو کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا پڑا تھا، اور ایک صرف 8 سال کا عرصہ ہے. اس 8 سال کے عرصے میں حالات ایسے پلٹے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے. پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر وہی لوگ جو اسلام کے مخالف تھے، یہاں تک کہ ابو سفیان جو مخالفت میں سب سے اعلیٰ کمانڈر ان چیف، ابو سفیان کی بیوی ہندہ جس نے جنگ احد کے موقع پر حضرت حمزہ کا کلیجہ سینہ چیر کر کے کلیجہ نکال کر کے دانتوں سے چبایا، وہ تک دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا جلوہ دیکھیے. پھر آگے بڑھیے تو فتح مکہ کے بعد جو پہلے مسلمان جنگ بدر میں صرف 313 تھے، صرف 313 تھے، وہی جنگ خیبر جنگ حنین میں 10,000 سے زائد ہو گئے ہیں. اور جو جنگ حنین میں 10,000 سے زائد ہیں، جنگ تبوک تک 1,00,000 سے زیادہ تک پہنچ گئے ہیں. اور حجۃ الوداع ہوا ہے تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کی تعداد ہو گئی ہے. یہ کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا یہ مظاہرہ ہو رہا ہے. پھر حضور کی ظاہری وفات شریف ہوئی. اللہ اکبر. جو اسلام صرف عرب میں تھا اب وہ اس عرب سے نکل کر کے عجم پہنچا ہے، فارس پہنچا ہے، ایران پہنچا ہے، ہندوستان تک پہنچا ہے، ادھر کیا اسپین تک پہنچا ہے، حضرت محترم مراکش تک پہنچا ہے، افریقہ تک پہنچا ہے، نہ جانے کہاں کہاں. اور آج 313 جنگ احد کے بدر کے موقع پر 313 تھے، اور آج اس وقت 1.5 ارب سے 150 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے. یہ کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی تشریح ہے، توضیح ہے. سبحان اللہ. آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مال و دولت کے لحاظ سے دیکھیں، شروع اسلام کتنے غربت کا دور ہے،
کتنے غربت کا دور ہے۔ پھر جب فتوحات ہوئے تو مسلمانوں سے زیادہ مالدار دنیا میں کوئی نہیں، یہاں تک کہ آدمی اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر کے سارے شہر میں پھرتا تھا، لیکن کوئی مستحق ملتا ہی نہیں تھا کہ اسے زکوٰۃ دیا جائے، ہر کوئی صاحب زکوٰۃ ہوا کرتا تھا۔ اور اگر اس اعتبار سے دیکھیں سبحان اللہ، ایک بات میرے ذہن میں اور بھی آئی کہ یہ مطالعہ کرتے کرتے کہ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سنّا فی الاسلام سنتاً حسنتاً، جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالے، اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالے تو اس طریقے کو نکالنے کا تو اس کو ثواب ملے گا ہی، اس اچھے طریقے پر قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کو بھی ثواب ملتا جائے گا، اور ان سب کے ثواب کے برابر ثواب ایجاد کرنے والے کو ملے گا۔ مشکات شریف یہاں پہ موجود ہے، حدیث پاک اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ نماز ہمیں کس نے بتائی؟ بولیے، نماز ہمیں کس نے بتائی؟ ہمارے حضور نے۔ نماز پڑھ کے ہمیں کس نے بتائی؟ ہمارے حضور نے۔ زکوٰۃ کا حکم ہمیں کس نے دیا؟ ہمارے حضور نے۔ حج ہمیں کس نے کر کے دکھایا؟ ہمارے حضور نے۔ روزہ ہمیں کس نے کر کے رکھ کے دکھایا؟ ہمارے حضور نے۔ صدقہ و خیرات کی تعلیمات کس نے پریکٹیکلی طور پہ کر کے دکھائی؟ ہمارے حضور نے۔ کھانے پینے کا طریقہ ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمارے حضور نے۔ سونے جاگنے کا طریقہ ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمارے حضور نے۔ یعنی ایک مسلمان بحیثیت مسلمان جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے ان سب کا مرکز کون ہے؟ ہمارے حضور ہیں۔ قیامت تک پہلے ایک مسلمان تھا، پھر 2 ہوئے، پھر 3 ہوئے، پھر 4 ہوئے، پھر 10 ہوئے، 50 ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اسلام لائے تو مسلمانوں کی تعداد 40 ہوئی۔ جنگ بدر کا موقع آیا، مسلمان میدان جنگ میں 313 ہیں، احد کے موقع پہ 1000 ہیں، خندق کے موقع پہ کئی ہزار ہیں، حنین میں کئی ہزار ہیں۔ اسی طرح سے ہوتے ہوتے ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اس کو جو ثواب ملتا ہے اس کا ثواب تو اسے مل ہی رہا ہے، اس کے ثواب میں کمی ہوئے بغیر وہ ثواب حضور کو مل رہا ہے۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 50، 50,000، 50 لاکھ، 50 کروڑ، غرض کے ہر ایک جو بھی نیکی کرتا ہے وہ تمام نیکی جو کرنے والا ہے اس کو تو ملتا ہی ہے، اس کے ثواب میں کمی ہوئے بغیر ہر وہ ثواب ہمارے حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ پہلا اذان مدینہ منورہ میں دیا گیا، ہائے ہائے، پھر وہ اذان مکہ میں گونجی، پھر وہ اذان شام میں گونجی، نجران میں گونجی، ایران میں گونجی، آج ہر جگہ آج ساری دنیا میں وہ اذان گونج رہی ہے۔ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک ہی عمل ایسا ہے، نماز اور اذان یہ عمل ایسا ہے جو دنیا میں ہر وقت ہوتا رہتا ہے، ہر وقت ہر منٹ پہ ہوتا رہتا ہے۔ غور کرو، ابھی یہاں پہ دن کے 1:30 بجے ہیں تو کیا آسٹریلیا میں بھی 1:30 ہی ہے؟ وہاں تو رات ہو چکی ہوگی۔ نیوزی لینڈ آپ جائیں وہاں تو اب صبح ہونے والی ہوگی۔ اسی طرح سے آپ غور کرو، ملاحظہ کرو، ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے اور وہ اذان کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پہنچتا رہتا ہے۔ ہر وقت نماز ہوتی رہتی ہے، نمازیوں کو ان کی نماز کا ثواب تو ملتا ہی ہے، ان کے ثواب میں کوئی کمی ہوئے بغیر حضور کو وہ ثواب ملتا رہتا ہے۔ یعنی حضور کے ثواب میں 1 سیکنڈ کے لیے وقفہ نہیں ہوتا، ہر وقت حضور کے نامہ اعمال میں ثواب پہنچتا رہتا ہے، ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ
من الاولا. اور سبحان اللہ آج سے 50 سال پہلے دیکھیے ہبلی میں شاید 10-15 مسجدیں رہی ہوں گی. نہیں آپ غور کیجئے نا, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ کا جلوہ آپ تو دیکھو آپ کیسے کیسے جلوے ہیں. 50 سال پہلے ہبلی میں 10-15 مسجدیں رہی ہوں گی, 30 سال پہلے 50 مسجدیں بنی, اور آج جتنے محلے ہیں اتنے ہی مسجدیں بھی. اب دیکھو غور کرو, رضا ٹاؤن میں اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, نمازیوں کو اذان دینے والوں کو ثواب مل رہا ہے, ان کے ثواب میں کمی ہوئے بغیر حضور کو ثواب مل رہا ہے. الطاف پلاٹ میں اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, ثواب حضور کو مل رہا ہے. ابراہیم پور میں اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, ثواب حضور کو مل رہا ہے. غوثیہ نگر میں اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, حضور کو ثواب مل رہا ہے. غوثیہ ٹاؤن میں اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, حضور کو ثواب مل رہا ہے. قصائی محلے میں اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, حضور کو ثواب مل رہا ہے. اسلام پور میں نماز ہو رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, ثواب حضور کو مل رہا ہے. اینے نگر میں اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, حضور کو ثواب میں تو یہ اپنے آس پاس کی بات کر رہا ہوں. پوری ہبلی کو دیکھو, پھر پوری ہبلی سے نکل کر کے پورے کرناٹک کو دیکھو, پورے کرناٹک سے نکل کر کے پورے ہندوستان کو دیکھو, پورے ہندوستان سے نکل کر کے پورے ایشیا کو دیکھو, پورے ایشیا سے نکل کر کے پوری دنیا کو دیکھو. ہر وقت ہر جگہ, بلکہ ایک ہی وقت میں ہزاروں جگہ اذانیں ہو رہی ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں. نمازیوں کے ثواب میں کمی ہوئے بغیر حضور کی بارگاہ میں ثواب پہنچ رہا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. پیارے, آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. پھر آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ثواب میں کمی ہوئے بغیر حضور کے بارگاہ میں ثواب پہنچے؟ کئی کو نہیں پڑھتے. ابھی کچھ دنوں پہلے بلکہ کچھ مہینے پہلے میں نے وہ ایک ویڈیو دیکھا تھا. وہ ویڈیو میں نے سیو کر لیا, بڑی شاندار ویڈیو ہے, اور مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں نے ابھی تک اس کو کئی مہینہ ہو گئے, رمضان شریف سے پہلے ابھی تک میں نے اس ویڈیو کو محفوظ رکھا ہے. پاکستان کا ایک آدمی رشید نام, بہت بڑے کمپنی میں جاب کرتا تھا. وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں جو ہے فیس بک پر وہ ریلز جو آتے ہیں, ریلز آتے ہیں, سب جانتے ہیں ہمارے جو فیس بک چلاتے ہیں, تو وہ ریلز میں جو ہے میں ایسے ریلز بھگا رہا تھا, دیکھ رہا تھا, ایک ریل آئی جس میں ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو آپ منافق ہیں. منافق جانتے کیسے کہتے ہیں؟ جس کی زبان پہ کلمہ ہو, دل میں کفر ہو. اصل منافق وہ ہے, اور جو مسلمان تو ہے لیکن منافقوں والا کام کرتا ہے, اسے حقیقی منافق تو نہیں کہتے, لیکن منافقوں جیسا کام والا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ ریل دیکھی جس میں مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو آپ منافق ہیں. میں نے جو ریل کو بھگا دیا, پھر بعد میں اس کو ڈھونڈا تو مجھے وہ نہیں ملا, لیکن وہ بات میرے دماغ میں اٹک گئی کہ میں منافق ہوں. میں 15 سال سے فجر کی نماز نہیں پڑھا ہوں. 15 سال سے میں فجر کی ویسے تو بعد میں پڑھ لیتا ہوں, قضا پڑھ لیتا ہوں, وقت گزار کے پڑھ لیتا ہوں, لیکن جماعت کے ساتھ 15 سال سے میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے. کیا میں منافق ہوں؟ حدیث میں ہے ایسا. کہتے ہیں میں نے اس کو تلاش کیا, گوگل میں سرچ کیا, تو مجھے یہ حدیث پاک بخاری کے اندر بھی ملی اور مسلم شریف کے اندر بھی ملی. اس نے حدیث نمبر وغیرہ سب بتائے. اس نے کہتے ہیں کہ میں نے بخاری میں دیکھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہوتی ہے.
اور یہ ہے میں نے بھی پڑھی ہے، آپ جب چاہیں میں دکھا سکتا ہوں حدیث پاک بخاری میں، مسلم میں، اور یہ حقیقت ہے، آپ نے بھی پہلے بھی آپ نے شاید سنی ہوگی۔ فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر بھاری ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے حدیث پاک پڑھی تو میں خوب رونے لگا، 15 سال سے میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، میں منافق ہوں۔ اور قرآن فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ منافقین کہاں ہوں گے؟ دوزخ میں، اوپر نہیں، سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ میں منافق ہوں کیا؟ یہ سوچ کر کے میرے اندر چھٹپٹی پیدا ہو گئی، رونے لگا۔ رات ہوئی، پروردگار مجھے معاف فرما دے، دنیا کی نوکری کے لیے جو ٹائم ہے ہم اسی ٹائم میں حاضری دیتے ہیں، اور میں بھی دیکھتا رہتا ہوں فجر کی نماز کے بعد جب نکلتے ہیں، بلکہ فجر کی نماز کے لیے آتے وقت کچھ لوگ موٹر سائیکل پہ اپنے کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، دنیا کا کام آتا ہے۔ دنیا کی نوکری میں ہم 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ 1 منٹ آگے پہنچ جائیں۔ لیکن مولا تو نے جو ہمارے اوپر 5 وقت کی ڈیوٹی لگائی ہے، ہم بھولے بیٹھے، مولا معاف فرما دے۔ اور کہتے ہیں سوتے وقت میں نے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کیا، مولا میں آج کوئی الارم نہیں لگاؤں گا، میں آج الارم نہیں لگاؤں گا، مولا مجھ پہ کرم فرما، بغیر الارم کے مجھے اٹھا دے۔ ہائے، وہ روتے ہوئے، آپ میں ویڈیو انشاءاللہ آپ چاہیں گے تو بھیجوں گا، میں وہ روتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بغیر الارم لگائے سو گیا اور اللہ نے مجھے ٹھیک تہجد کے وقت جگا دیا۔ میں مسجد گیا، تہجد کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد اوراد و وظائف میں لگا رہا ہے۔ مؤذن صاحب آئے، فجر کی اذان ہوئی، اور دیکھا دیکھتے دیکھتے جو ہے 2-3 صفیں جو ہیں بھر گئیں۔ لوگ فجر کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ۔ میں نے کہا سارے جاگ رہے تھے، سب حاضر ہوتے تھے، اور میں جو ہے میں اس توفیق سے محروم تھا۔ وہ یہ واقعہ بتا کر کے اتنا روتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا کہ مولا مجھے زندگی کی آخری سانس تک نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ لوگوں کے دل میں یہ واقعہ سن کے کوئی ہلچل نہیں مچی؟ نہیں، آپ کتنے لوگ ہیں فجر کی نماز کتنے لوگ پابندی سے پڑھتے؟ کبھی غور کیجئے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، حدیث ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، طبرانی میں ہے، معجم کبیر میں ہے، معجم صغیر میں ہے، معجم اوسط میں ہے، سنن بیہقی میں ہے، سب میں حدیث پاک موجود ہے۔ یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو منافق ہوگا فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اسی پہ بھاری ہوگی۔ ذرا دل کو ٹٹول کے دیکھیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم منافقت میں چلے گئے ہوں؟ کیا کل سے انشاءاللہ فجر میں مسجد بھرے گی؟ بولیے۔ اگر منافقت ہی میں رہنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ آپ کی مرضی، لیکن ہماری دعوت یہ ہے کہ اپنے دل کو منافقت سے پاک کرو، مسجد میں آؤ، فجر کی نماز پڑھو۔ انشاءاللہ جب تمہاری صبح کا آغاز اللہ کے نام سے ہوگا تو تمہارا دن بھی اچھی جائے گا، تمہاری رات بھی اچھی جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ پیارے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی